بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وینبغی التنبیہ علی امور الاول۔ موضوع ہمارا چل رہا تھا شبہ وجوبیہ، اور چوتھا مسئلہ تھا شبہ وجوبیہ موضوعیہ۔ شیخ اعظم 7 چیزوں کو بطور تنبیہ بیان فرمائیں گے، تنبیہ اول، تنبیہ ثانی، ثالث الاخری، 7 انشاءاللہ تنبیہات۔ پہلی تنبیہ اس بارے میں ہے، توجہ کے ساتھ آقا جان، کہ انسان کو بسا اوقات اشتباہ ہوتا ہے خود واجب میں، جیسے ہم نے مثالیں دیں کہ یہ تو مجھے علم اجمالی ہے کہ ایک نماز میرے اوپر واجب ہے، لیکن شبہ اس میں ہے کہ آیا وہ مغرب تھی یا عشاء تھی، وہ قصر تھی یا تمام تھی، یہ ہو گیا خود واجب میں شبہ۔ اور بسا اوقات انسان کو شبہ ہوتا ہے شرط واجب میں، یعنی ہمیں علم ہے کہ جو واجب ہوتا ہے اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، بسا اوقات شبہ خود واجب میں نہیں ہے بلکہ اس کی کسی شرط میں ہے۔ ٹھیک ہو کیا؟ یہ تنبیہ در حقیقت شبہ فی شرائط الواجب سے متعلق ہے کہ اگر کسی واجب کی شرط کے بارے میں شبہ ہو تو وہاں پر حکم کیا ہے، احتیاط ہے یا نہیں ہے۔ شرائط آقا جان 2 قسم کی ہوتی ہیں، توجہ فرمانا۔ کچھ ہوتی ہیں شرائط واقعیہ اور کچھ ہوتی ہیں شرائط علمیہ۔ شرط واقعی اس شرط کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بغیر وہ مامور بے صحیح نہیں، چاہے تمہیں اس شرط کا علم ہے چاہے تمہیں اس شرط کا علم نہیں ہے، فی نفس الامر یہ مشروط اس شرط پر موقوف ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک ہوتی ہے شرط علمی۔ شرط علمی سے مراد آپ آسان اردو میں یوں لیں گے کہ اگر آپ کو اس کے شرط ہونے کا علم ہے پھر تو بجا لانا ہے واجب، اس کے بغیر مشروط نہیں ہوگا، اور اگر تمہیں اس کا علم تفصیلی نہیں ہے پھر وہ تمہارے اوپر واجب بھی۔ اس کی مثال آسان یہ دی جاتی ہے شرط علمی کی، جیسے کتاب میں بھی ہے، یہ تو مجھے یقین ہے کہ میری 2 نمازیں قضا ہیں، لیکن اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آیا پہلے کون سی قضا تھی، ترتیب کا میں اشتباہ ہے۔ یہاں فرماتے ہیں ترتیب واجب ہے لیکن وجوب ترتیب کی شرط علمی ہے۔ اگر تمہیں علم تفصیلی ہے کہ پہلے ظہر واجب قضا ہوئی تھی، دوسرے دن جا کے عصر ہوئی تھی، تیسرے دن جا کے مغرب ہوئی تھی، پھر تو آپ پر واجب ہے ترتیب کو بجا لانا۔ اور اگر تمہیں ان قضا نمازوں کی ترتیب کا علم تفصیلی نہیں ہے تو پھر ترتیب واجب بھی نہیں، چونکہ ترتیب شرط علمی ہے، شرط واقعی نہیں۔ اب یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ ٹھیک۔ اب آ جان، جب ہمیں کسی شرط واقعی ہونے کا علم ہو، یقین ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں ہر حال میں اس کو بجا لانا ہوگا، چاہے ہمیں احتیاط بھی کیوں نہ کرنی پڑے۔ جس شرط کے علمی ہونے کا ہمیں یقین ہو کہ یہ شرط علمی ہے، اور جب ہمیں اس کا علم تفصیلی نہ ہوگا تو پھر اس کا بجا لانا بھی واجب۔
اگر کسی شرط میں خود یہ شک ہو کہ آیا یہ شرط واقعی ہے یا یہ شرط علمی ہے، یہ ہے ہمارا موضوع بحث، کہ ایک چیز کا شرط ہونا معلوم ہے، توجہ فرمانا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ شے اس واجب کی شرط ہے، لیکن اس میں اشتباہ ہے کہ آیا وہ شرط علمی ہے یا شرط، چونکہ شرط واقعی ہے تو ہر حال میں بجا لانا ہے، شرط علمی ہے تو ہم اس کو بجا نہ لائیں تو بھی مسئلہ حل ہے۔ ابن ادریس علی صاحب سرائر اور شیخ اعظم کے درمیان اس یہاں پر بحث ہے، میں خلاصہ کر رہا ہوں بہت آسان سا، وہ یہ ہے، ابن ادریس فرماتے ہیں کہ جس شرط میں آپ کو اشتباہ ہو آپ اس شرط کو شرط علمی قرار دیں، اور چونکہ آپ کو علم تفصیلی نہیں ہے لہذا اس کا بجا لانا بھی واجب نہیں۔ آپ کو شک ہے، شبہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز کے لیے لباس کا پاک ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے جی، ہمیں پتہ ہے شرط ہونے کا، لیکن یہ جو دو لباس ہمارے سامنے پڑے ہیں ادھر علم اجمالی ہے کہ ان میں سے ایک پاک ہے اور ایک نجس ہے، ٹھیک ہے جی، جو احتیاطی ہوگا وہ کیا کہے گا، ایک نماز اس میں پڑھے ایک نماز اس میں پڑھے، تاکہ وہ برات یقینی حاصل جائے کہ ایک نماز میں نے پاک لباس میں پڑھی ہے۔ اسی طرح کا جان ایک شخص کو اس بات کا تو علم اجمالی ہے، کس بات کا، کہ استقبال قبلہ نماز میں واجب ہے، پتہ ہے، لیکن اب اس کو تردد اور اشتباہ ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، جہات اربع میں کیا کرنا ہے، تو جو احتیاطی ہوگا وہ کیا نظریہ دے گا کہ یہ چاروں طرف منہ کر کے نماز پڑھے تاکہ برات یقینی حاصل ہو جائے۔ ابن ادریس کا نظریہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس مورد میں یہ ہے کہ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، یہ شرط کو شرط علمی قرار دے نہ کہ شرط واقعی، لہٰذا اس شرط پر عمل نہ بھی کرے تو بھی جائز ہے، لہٰذا ان کے نزدیک اگر کسی ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے، اور اس کی طرح آگے یوں فرماتے ہیں کہ وہ آرین نماز پڑھ لے، نہ یہ لباس پہنے نہ وہ لباس پہنے، کوئی ضروری، کیوں؟ چونکہ اس کو علم تفصیلی نہیں ہے، اور یہ طہارت یا طہارت ساتر یہ شرط علمی ہے۔ دو دلیلیں دی ہیں جناب ابن ادریس نے، خود تو نہیں دی، شیخ اعظم نے ان کی کتابوں سے نقل کی ہیں۔ ایک پہلی دلیل انصراف، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی دلیل میں، البتہ اگر وہ دلیل لفظی ہو، کتاب و سنت سے ہو، کہ جب کسی شے کو کسی شے کے لیے شرط قرار دیا جاتا ہے تو انصراف اس دلیل لفظی سے ہوتا ہے کہ جب تمہیں اس کی شرطیت کا علم تفصیلی ہوگا تو تمہارے اوپر اس کا بجا لانا بھی لازم ہوگا، اگر علم تفصیلی نہیں ہے تو پھر اس کا بجا لانا بھی ضروری نہیں۔ یہ پہلی دلیل دیتے ہیں کہ انصراف کس طرف ہے کہ اس شرط کا علم تفصیلی ہو۔ دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ جناب ہمیں نماز کے وجوب کا علم ہے، بالکل درست ہے، اس نماز میں، اس واجب میں دو قسم کی شرائط ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ ایک وہ شرائط ہیں جو ادائیگی نماز سے پہلے ہیں، نماز سے پہلے ہیں، کیا؟ اور جب ہم کہتے ہیں رو بقبلہ ہونا چاہیے، اس کا جسم نجاست سے پاک ہونا چاہیے، اس کے کپڑے پاک ہونے چاہیے، جہاں سجدہ کرنا ہے وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، جگہ مباح ہونی چاہیے، یہ سارے اس سے پہلے ہیں نا، کہ ان سب چیزوں کے ساتھ نماز اس پر واجب ہے۔
اور ایک ہوتا ہے نماز کے وجوب کے بعد کیا کہ جب بجا لائے اس میں قصد وجہ کرے، اس میں قصد قربت کرے، اس میں قصد تعیین کرے۔ دو قسم کی شرائط اس میں ہیں، ایک ہیں امر صلاۃ سے پہلے کی، ایک ہیں امر صلاۃ کے بعد۔ اب جو بعد والی ہیں قصد قربت کا شرط ہونا، اس میں ہمیں کوئی اشتباہ نہیں ہے، قصد تعیین شرط ہے، اس میں ہمیں کوئی اشتباہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ لیکن جو پہلی شرائط ہیں اس کا ہمیں علم تفصیلی نہیں ہے، اس میں ہمیں اشتباہ ہے۔ تو فرماتے ہیں جب ایک شرط کا تمہیں علم ہے کہ مثلاً قصد وجہ یا قصد قربات شرط ہے، ضروری ہے، علم ہے، اور ایک شرط ایسی ہے جس کا تمہیں علم تفصیلی نہیں ہے، تو فرماتے ہیں آپ اس کو چھوڑ دیں جس کا علم تفصیلی نہیں ہے، اس کو بجا لائیں کہ جس کا علم تفصیلی ہے۔ چونکہ لباس کی طہارت کا شرط ہونا ہمیں علم تفصیلی نہیں ہے کہ وہ شرط واقعی ہے یا شرط علمی ہے، اس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، لیکن قصد قربت تو شرط ہے، ہر حال میں ہے، لہٰذا اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس شرائط کو چھوڑ سکتے ہیں، ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم ان شرائط کی بنیاد پر رہیں، ہم اگر احتیاط کریں کہ ایک اس لباس کے ساتھ نماز پڑھیں، ایک اس لباس کے ساتھ پڑھیں، ایک دفعہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں، ایک دفعہ ادھر منہ کر پڑھیں، تو پھر آپ کی اس نیت اور قصد میں جزم نہیں رہتا، تردد ہوگا نا، کیونکہ آپ نے ایک ہی نماز کو 2 دفعہ پڑھا ہے تو آپ جزم کیسے کریں گے؟ جزم تو نہیں ہوگی، تردد ہوگا کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو۔ تو فرماتے ہیں جس چیز میں ہمیں علم ہے کہ وہ ہے وہاں پر جزم ہونا چاہیے، تاکہ اس کو یقین ہو، ان یعلم کے الفاظ ہیں، اس کو علم ہو، یقین ہو کہ میں ایک واجب کو وجوب کے ساتھ انجام دے رہا ہوں یا مستحب کو مستحب کے ساتھ۔ تو اس لیے ان شرائط کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ان شرائط کو چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ ابن ادریس رحمۃ اللہ علیہ کی دونوں دلیلوں کو قبول نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں جہاں تک ہے آپ کی پہلی دلیل کون سی والی؟ انصراف والی، فرماتے ہیں اس میں ہمارا اشکال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ انصراف ہے اس دلیل کا جو کسی شے کو شرط قرار دیتی ہے کہ انصراف ہے کہ اگر ہمیں اس کا علم تفصیلی ہو، ٹھیک، اب ہمیں علم تفصیلی نہیں ہے، تو علم تفصیلی نہ ہونے کی صورت میں بڑا مزہ لینا اس کا، علم تفصیلی نہ ہونے کی صورت میں پھر یہ شک اور شبہ ہمارا شک فی تکلیف بن جائے گا، نہ کہ شک فی المکلف بے۔ چونکہ ہمیں علم تفصیلی نہیں ہے تو یہ بن جائے گا شک فی تکلیف کہ پتہ نہیں ہمارے اوپر واجب ہے یا نہیں ہے، تو علم تفصیلی جو نہیں ہے، جبکہ ہم اس بات میں بحث کر رہے ہیں کہ شک فی تکلیف نہیں ہے، تکلیف کا اس کو علم ہے، شک فی المکلف بے ہے۔ آپ کی انصراف والی بات کو اگر مان لیں تو ہم اپنے محل بحث سے ہی خارج ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے دی دوسری دلیل کہ جناب کچھ شرائط ہیں جو قبل الامر بالصلاۃ ہیں، اور نماز شروع کرنے سے پہلے حکم ہے نا کہ تم وہ نماز پڑھو، استقبال قبلہ ہونا چاہیے، بدن پاک ہو، لباس پاک ہو، فلاں، یہ ساری شرائط ہیں، اور دوسری ہیں بعد الامر والی، درست ہے۔ فرماتے ہیں پہلی شرائط کو کہا جاتا ہے شرائط اولیہ یا شرائط عرضیہ، یہ مختلف شروعات میں جائیں گے نا، اپنے اب ان کے اصطلاح ہیں، اور جو بعد والی شرائط ہیں نماز کو شروع کرنے کے بعد
قصد قربت، قصد واج، ان کو کہا جاتا ہے شرائط ثانویہ یا شرائط طولیہ، یعنی جو پہلی ہیں کہ ایسی نماز مطلوب ہے تم سے جس میں رو بقبلہ ہو، ایسی لباس تم سے مطلوب ہے کہ جس میں تمہارا بدن پاک ہو، ایسی لباس مطلوب ہے تم سے کہ جس میں تمہارا لباس، اس نماز کا صلاۃ ما استقبال القبلہ، صلاۃ ما طہارت البدن، صلاۃ ما طہارت الساتر، اس کا امر ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اس معمور بہ کو بجا لانا ہے، تو جو پہلی شرائط ہیں یہ معمور بہ کی شرائط ہیں کہ یہ چیزیں ہیں جو اس میں شامل ہیں۔ بعد میں کیا ہے کہ جب تم ایسی نماز پڑھو کہ جب تمہارا رو بقبلہ ہو، جب تمہارا بدن پاک ہو، جب فلاں فلاں ہو، اس میں قصد وجہ ہو، اس میں قصد تعین ہو، فلان ہو فلان ہو، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب عقلاء کہتے ہیں کہ یہ جو بعد والی شرائط ہیں نا، یہ اس کے لیے ہیں جو بندہ متمکن ہو کہ اس واجب کو تمام شرائط کے ساتھ بجا لانے پر قدرت بھی رکھتا ہو۔ اب ایک بندہ ایسا ہے، لطف لینے کا، کہ جو شرائط اولیہ پر قدرت رکھتا ہے، کیسے؟ وہ 2 نمازیں پڑھ سکتا ہے 2 لباس میں، وہ 4 نمازیں پڑھ سکتا ہے 4 طرف رخ کر کے، ان پر قادر ہے نا۔ لیکن آپ کہتے ہیں چونکہ اس میں پھر جزم نہیں ہوگا، فرماتے ہیں جزم نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، شرائط اولیہ مقدم ہے رتبتاً وہ ان سے کہ جو شرائط ثانویہ ہیں، جو بعد والی ہیں، تو جو مقدم ہیں پہلے ان کو بجا لائے، بعد والی پر اگر قدرت ہوتے تو وہ جازم بھی کرتا، یعنی قصد تعین، قصد قربت فلاں، لیکن چونکہ ان پر قدرت نہیں ہے لہذا ان کا بجا لانا بھی اس پر لازم نہیں ہے۔ نتیجہ ختم۔ شیخ اعظم کے نزدیک ایسے مورد میں اور ترتیب سے آنا ہے نا آقا جان، کہ اگر کسی شرط کے واجب کے لیے شرط واقعی ہونے کا علم تفصیلی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر حال میں واجب ہو گئی۔ اگر کسی چیز کے شرط علمی ہونے کا یقین ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر علم ہوگا تو بجا لانا واجب ہوگا، علم نہیں ہوگا تو بجا لانا بھی واجب۔ لیکن جہاں اشتباہ ہو شیخ اعظم کے نزدیک وہاں پر بھی احتیاط واجب ہے، جبکہ ابن ادریس کے نزدیک احتیاط واجب نہیں۔ وَيَنبَغِي التَّنْبِيهُ عَلَىٰ امور، 5 چیزیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، امور 7 چیزوں وہ بطور تنبیہات ذکر فرمائیں گے۔ الاول، جو میں نے آپ کو ترتیب بتائی، اگر آپ اس کو لکھ لیں گے وہ آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہے، چونکہ عبارت میں تھوڑا تقدم تاخر ہے نا، لیکن میں نے وہ ترتیب آپ کے لیے بہتر کوشش کی ہے۔ یمکن القول بعدم وجوب الاحتیاط فی مسئلۃ اشتباہ القبلۃ ونحوها مما کان الاشتباہ الموضوعی فی شرط من شروط الواجب۔ اب یہ عبارت ہو گئی، اب آپ مرادی ترجمہ کریں گے تو کیسے کریں گے؟ یعنی اس سے ہٹ کر کہ جناب کبھی انسان کو خود واجب میں شک اشتباہ ہوتا ہے اور کبھی واجب کی شرائط میں اشتباہ ہوتا ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ جب کسی واجب کی شرائط میں سے کسی شرط میں اشتباہ ہو، یہ بھی تو شبہ موضوع ہے، وہاں پر احتیاط واجب نہیں ہے۔ کیسے؟ قال قبلت، اس کو اشتباہ، یہ تو پتہ ہے کہ قبلہ رخ ہونا شرائط نماز میں سے ہے، لیکن اب سمجھ نہیں آ رہی قبلہ دائیں ہے یا بائیں ہے، آگے ہے یا پیچھے ہے۔ واللباس وغیرہ وما یصح السجود علیہ، جہاں اس نے اور سجدہ کرنا ہے اس کے بارے میں لاخر ہی۔ ممکن ہے کوئی کہے، آسان ترجمہ کریں گے تو یاد یوں ہوگا کہ اگر واجب کی شرائط میں سے کسی شرط میں اشتباہ ہو تو ممکن ہے کوئی کہے، جیسے ابن ادریس کا نظریہ آ رہا ہے، کہ احتیاط واجب نہیں ہے۔ اچھا کیوں؟
बिनान अला दावा सुकूत हाज़िही शुरूत इंदल इश्तिबाह, इसलिए कि वो कहते हैं जब शर्त मुश्तबा हो तो वो शर्त साकित हो जाती है, यानी उसको बजा लाना वाजिब नहीं होता। मैंने यहाँ से गुजारिश की आप खिदमत में कि शराइत तीन किस्म की हो जाएंगी, शर्त वाक़ई यकीनन, शर्त इल्मी यकीनन, और तीसरी हो जाएगी शर्त मुश्तबा। और जब शर्त मुश्तबा हो, ये फरमाते हैं कि मुमकिन है कोई कहे कि एहतियात वाजिब नहीं। वलिदास कतल खिल्ली वजूब सित्र इंद इश्तिबाह सातिर ताहिर बिन नजिस वहा कमा बिसलाते उरियाना। इब्न इदरीस हिल्ली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमें पता है कि तहारत यानी लिबास की तहारत शर्त है, लेकिन मेरे सामने दो लिबास पड़े हैं, एक उनमें से नजस है और एक पाक है। अब इश्तिबाह है कि इनमें से कौन सा नजस कौन सा पाक है। वो कहते हैं ये तहारत लिबास वाली शर्त साकित हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, गोया ये शर्त वाकई नहीं है, शाबाश, ये शर्त इल्मी में ये साकित हो जाएगी। और हुक्म दिया बिसलात आरियन, न इसमें न उसमें कोई एहतियात की ज़रूरत नहीं है, कोई दो नमाज़ें न पढ़े, बस एक ही पढ़े और बग़ैर लिबास। ठीक, आगे फरमाते हैं बरी निज़ाओ फ़ीमा कान मिन हाज़ल कबील, बल्कि जहाँ भी इस किस्म का निज़ा हो, ऐसा कि जो शर्त में इश्तिबा हो, किसी वाजिब के शर्त में इश्तिबा हो, यंबग़ी अन यकून हाज़ल वाजिब, तो ऐसा ही होगा। बल्कि उनके नज़दीक क्या होगा, यानी गोया वो शर्त जो शर्त मुश्तबा होगी वो उसको शर्त इल्मी के ज़ुमरे में शुमार करते हैं, शर्त वाक़ई करार नहीं देते। फरमाते हैं फ़इन्नल क़ाइला बिअदम वुजूबिल एहतियात, जो शख्स कहता है कि एहतियात वाजिब नहीं है, आगे क्या है, यंबग़ी अन यक़ूल बिसुकूति शुरूत इंदल जाल, जो एहतियाती नहीं है, और हम तो पीछे एहतियाती चले हैं, जो भी एहतियाती नहीं है उसको कहना है कि जब ऐसी शर्त हो कि जिसका इल्म तफसीली न हो, जो शर्त उसके लिए मजहूल हो, उसके नज़दीक वो ये कहेगा कि ये शर्त साकित है। खूब, असलन शर्त के सुकूत की बात करेगा कि इसको बजा लाना वाजिब ही नहीं है। ला बेकिफ़ायतिल फ़िअल मा इहतिमाल तहक्कुक़ की शर्त, यानी ऐसा नहीं कि वो कहेगा बस तुम जो बजा ला रहे हो वो उस वाक़े का कायम मकाम हो जाएगा। और जैसे हमने पीछे कहा था कि बसा औक़ात किफ़ायत के कायल थे कि जो पढ़ेगा वही उस वाजिब वाक़ई कायम मकाम होगा। ना ना ना, ये बात नहीं है। वो कहते सीरे से ये शर्त है ही नहीं, ना ये कि जो कुछ वो कर रहा है वो उस शर्त के कायम मकाम होगी। का सलातिल मुहतमल वक़ूहा इलल क़िबला बदलन अनिल क़िबलतिल, ऐसा नहीं है कि वो कहे कि बस एक तरफ नमाज पढ़ के मुँह करके नमाज पढ़ लूँगा तो इहतिमाल है कि किबला इधर हो, लिहाजा ये इहतिमाली किबला कायम मकाम बन जाएगा उस किबला वाक़ई का। ना ना, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं असलन वाक़ईन इस्तिक़बाल शर्त ही नहीं है, ना ये कि इहतिमाल उस वाक़े का कायम मकाम होगा। ख़त्म। सुम्मल वजह फ़ी दावा सुकूत शर्तिल मजहूल, बहरहाल जिस शर्त का इल्म तफसीली न हो कि ये शर्त वाक़ई है या शर्त इल्मी है, और जो शर्त मजहूल है, जो शर्त मुश्तबा है। अब जो लोग कहते हैं कि यहाँ वो शर्त साकित है, उनकी इस पर दो दलीलें हैं। पहली दलील वो कहते हैं इम्मा इंसिराफ अदिल्लतिही, कि जिस दलील ने जिस शय को उस वाजिब के लिए शर्त करार दिया है, जो दलील शर्त है उसका इंसिराफ है इला सूरतिल इल्म बिही तफसीला, कि अगर तुम्हें उसकी शर्तियत का इल्म तफसीली है तो वो शर्त है। यानी क्या, अगर वो दलील लफ्ज़ी थी तो उसका इंसिराफ होगा कि तुम्हें इल्म तफसीली है तो वो शर्त है, इल्म ज़रूरी तो शर्त नहीं। कमा फ़ी बाज़ शुरूत नज़ीर शराइत तरतीब, जैसा कि नमाज फ़ायता की में तरतीब शर्त है या नहीं है, तो वहाँ पर क्या है कि तरतीब शर्त है लेकिन शर्त इल्मी,
اگر علم تفصیلی ہے نماز وہ قضا ہونے والی نمازوں کی ترتیب کا پھر ترتیب واجب ہے، اور اگر تمہیں علم تفصیلی نہیں ہے جہالت ہے پھر ترتیب واجب بھی نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اور دوسری ان کی یہ ہے وَإِمَّا دَوْرَانُ الْعَامْرِ بَيْنَ إِحْمَالِ هَذَا الشَّرْطِ الْمَجْهُولِ کہ جناب اس واجب کی ہم نماز کو لے لیتے ہیں، اس کی ہیں دو قسم کی شرائط۔ ایک شرائط ہیں جو شرائط اولیہ ہیں جو امر بالصلاۃ سے پہلے ہیں، ایک شرائط ہیں جو امر بالصلاۃ کے بعد ہیں جن کو شرائط ثانویہ بھی کہتے ہیں، طولیہ بھی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب کیا کریں، ہمارے پاس دو راستے ہیں، ایک یہ ہے کہ بین احمال ھذا شرط المجہول، اس شرط کو جس کا ہمیں علم تفصیلی نہیں ہے کہ آیا لباس کی طہارت علم شرط واقعی ہے یا نہیں ہے، مجہول ہے نا اسے، یا ہم اس کو ساقط کر دیں وَإِحْمَالِ شَرْطٍ آخر، یا پھر دوسری شرط کو چھوڑ دیں۔ وہ کون سی ہے؟ یعنی وجوب مقارنۃ العمل لوجہہ، وہ جو ہم کہتے ہیں کہ عمل کو جیسا ہے اسی انداز میں بجا لانا واجب ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر وہ واجب ہے تو وجوب کی نیت سے، اور اگر مستحب ہے تو مستحب کی نیت سے، کہ اس کو پتہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اب اس کے پاس ہیں دو آپشن پوری آسانی کے ساتھ۔ کیوں؟ ایک چیز کا اس کو علم ہے کہ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں یہ واجب ہے یا مستحب ہے، قصد قربت وغیرہ وغیرہ۔ وَهَذَا يَتَحَقَّقُ مَعَ الْقَوْلِ بِسُقُوطِ الشَّرْطِ الْمَجْهُولِ، بھائی قصد قربت، قصد تعیین کم از کم اس وقت کر سکتا ہے کہ جب پہلے وہ شرط مجہول کے سقوط کا قائل ہوگا تو۔ کیوں آقا جان؟ آپ کہیں گے اسی لیے کہ جب بندہ احتیاط کر رہا ہوتا ہے وہاں پھر تعیین تو نہیں ہوتی نا، تعیین کی شرط کا اس کو علم ہے، لیکن ادھر ساتر کی طہارت میں مجہول ہے تو اس مجہول کو ساقط کرے گا تو قصد تعیین کرے گا نا۔ اب اگر یہ احتیاط نہیں کرتا ایک ہی نماز پڑھتا ہے اس میں قصد واجب بھی ہوگا، قصد قربت بھی ہوگا، قصد تعیین بھی ہوگا، لیکن جب یہ احتیاط کا راستہ پر رہے گا اور دو نمازیں یا چار نمازیں پڑھتا ہے قصد تعین تو نہیں ہوگا، پھر اس کو یہ علم تو نہیں ہوگا کہ کون سی والی ہے جو حتماً اس نے واجب پڑھی ہے، تو اس میں تردد آ جائے گا، اجمال آ جائے گا۔ خوب، تو اس لیے ابن ادریس فرماتے ہیں کہ اس شرط مشتبہ کو ساقط کر دے، یعنی وہ شرط گویا کہ شرط واقعی نہیں ہے، وہ شرط علمی سمجھے اور احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ھذا ھو الذی یظھر من کلام الحلی، یعنی ابن ادریس ہلی۔ وکل الوجہین ضعیفان، شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ دونوں دلیلوں کو قبول نہیں فرماتے۔ کیوں؟ پہلی دلیل انصراف والی، آپ کہتے ہیں کہ اگر ایک شرط مشتبہ ہو تو جس دلیل نے اس شرط کی شرطیت کو بیان کیا ہے اس سے انصراف ہوتا ہے کہ اگر تمہیں اس کے شرط ہونے کا علم تفصیلی ہے تو شرط ہے، نہیں ہے تو۔ فرماتے ہیں یہ انصراف والی دلیل اگر آپ کی مان لی جائے ہم محل بحث سے خارج ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے میری جان کہ جس شرط کے شرطیت کا علم تفصیلی نہ ہوگا پھر ہمیں اس میں شک یہ ہوگا کہ آیا یہ میرے اوپر واجب بھی ہے یا نہیں ہے، تو جہاں واجب ہونے نہ ہونے کا شک ہو وہ شک فی تکلیف ہوتا ہے، شک فی المکلف بے، جبکہ ہمارا موضوع بے ہے کہ شک فی تکلیف نہیں ہے، اس کو علم ہے کہ یہ شرط ہے، مکلف بے میں شرط ہے کہ وہ یہ ہے یا وہ ہے۔ فرماتے ہیں اما الاول، انصراف والی دلیل قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ لأن مفروض الکلام، چونکہ ہمارا محل بحث یہ ہے کہ اذا ثبت الوجوب الواقعی للفعل بہذا، کہ ہمیں علم اجمالی ہے کہ یہ فعل اس شرط کے ساتھ واجب ہے، ہمیں شرطیت کا علم ہے، مکلف بے میں شرط ہے۔ وَإِلَّا، چونکہ اگر ہمیں اس کی شرطیت کا علم بھی نہ ہو، لم یکن من الشک فی المکلف بے، وہ پھر شک فی المکلف بے نہ ہوگا بلکہ وہ بن جائے گا شک فی تکلیف۔
للعلم حینئذ بعدم وجوب صراط القبلۃ الواقعیہ، اس لیے کہ ہمیں علم ہوگا کہ ہماری جو نماز ہے وہ قبلہ واقعیہ کی طرف نہیں ہے، المجہولۃ بالنسبۃ الی الجاہل۔ اس لیے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ استقبال قبلہ شرط علمی ہے، توجہ میری جان، تو جو بندہ جاہل بالقبلہ ہے اس کا مطلب اس پر تو پھر استقبال قبلہ واجب ہی نہیں ہوگا، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ استقبال قبلہ کے شرط ہونے کا ہمیں علم ہے۔ لہٰذا آپ کی بات اگر مانیں ہم محل بحث سے خارج ہو جاتے ہیں، یہ شک پھر تکلیف میں چلا جائے گا، شک پھر مکلف نہیں رہتا۔ وَأَمَّا الثَّانِي، پھر آپ نے دوسری دلیل دے کہ دو قسم کی شرائط ہیں، ایک شرائط اولیہ ہیں، ایک شرائط ثانویہ ہیں، ایک شرائط عرضیہ، ایک شرائط طولیہ وغیرہ، اس کا جواب فرماتے ہیں فَلِأَنَّ مَا دَلَّ عَلَى وُجُوبِ مُقَارَنَةِ الْعَمَلِ بِقَصْدِ وَجْهِ وَالْجَزْمِ مَعَ النِّيَّةِ، جس دلیل نے یہ کہا کہ نماز میں قصد وجہ معتبر ہے، جس نے کہا کہ نماز میں نیت کی جازم ہونی چاہیے یعنی تردد نہ ہو، انما يدل علیہ ما تمکن، کہ اگر تمہیں جازم پر قدرت ہے، اگر تم قصد تعین پر قادر ہو تو تمہارے اوپر واجب ہے، یعنی وہ ان چیزوں کو واجب کرتی ہے ما تمکن۔ وَمَانَ التَّمَكُّن، تمکن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی القدرت علی الاتیان بہ، کہ اس فعل کو بجا لانا، مستجمعا للشرائط، اس کی تمام شرائط کے ساتھ، جازماً بے وجہ، اور جو بھی اس میں وجہ ہے، یعنی وجہ وجوب ہے تو اس کی جازم ہو، وجہ ندب ہے تو اس کی جازم ہو، ٹھیک، حین الفعل، اس فعل کو بجا لاتے وقت۔ اما ما العاجز عن ذلک، لیکن اگر آپ عاجز ہیں یعنی اس فعل کو مستجمعا للشرائط بجا نہیں لا سکتے، کون سی شرائط؟ او جس میں جزم چاہیے تھی قصد وجہ کی اور قصد قربت قصد تعین کی، تو اگر عاجز ہو فَهُوَ الْمُتَعَيَّنُ لِلسُّكُوتِ، تو جس سے عاجز ہو وہ ساکت ہوگی، جو کر سکتے ہو وہ کیوں ساکت ہوگی؟ نماز میں ہم جازم نہیں کر سکتے تو پھر جازم ساکت ہوگی، لیکن ادھر ہم احتیاط کر سکتے ہیں، جو پہلی شرائط ہیں ان سے تو ہم عاجز نہیں ہیں، ہم دو نمازیں پڑھ سکتے ہیں، چار پڑھنے والی نہیں، دون الشرائط المجہول الذی اوجب العجز عن الجزم بالنیہ، کیونکہ وہ شرائط ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اگر جو موجب بنی ہیں عاجز بن، پہلی شرائط تھیں استقبال قبلہ، طہارت بدن، طہارت لباس، چونکہ مجہول تھیں، اب ہم ان مجہول کو اگر احتیاط کے ذریعے بجا لاتے ہیں تو وہ موجب بنتی ہیں کہ قصد تعین میں نیت میں جازم نہ ہو، تو پھر جس سے عاجز ہیں اس کو چھوڑ دیں گے، جس سے عاجز نہیں ہیں ان کو بجا لیں گے، تو اس کا مطلب ہے پہلی جو شرائط ہیں ان کو بجا لیں گے، بعد میں جازم بالنیت قصد تعین یہ ساکت ہو جائیں گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَسِرُّ فِي ذَاتِ تَعْیِینِهِ، کیوں جناب پہلی شرائط کو بجا لائیں اور دوسری کو؟ یعنی کیا استقبال قبلہ کو پانے کے لیے چار طرف منہ کر کے نماز پڑھو، ٹھیک ہے جی، طہارت کو پانے کے لیے دو لباسوں میں نماز پڑھو وہ ضروری ہے، لیکن جازم نہ ہو قصد وجہ کا یا قصد تعین نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انما لوحظ اعتبارہ فی الفعل، کہ جناب قصد تعین لازم ہے، قصد وجہ لازم ہے، قصد قربت لازم ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ اس فعل میں ہے کہ المستجمع علیہ شرائط، کہ جس فعل میں تمام شرائط ہو سکتی۔ وَلَيْسَ اشْتِرَاطُهُ فِي مَرْتَبَةِ سَائِرِ الشَّرَائِطِ، یہ ان شرائط کے برابر نہیں ہے، کیوں؟ میں نے گزارش کی ہے، کچھ شرائط ہیں شرائط اولیہ، جو نماز استقبال قبلہ نماز شروع کرنے کے بعد ہوتا ہے، یا پہلے سے قبلہ رخ ہونا ضروری ہوتا ہے جب تکبیرۃ الحرام پڑھتے ہیں، اسی طرح لباس اور بدن کا پاک ہونا شروع کرنے سے پہلے ہے یا بعد میں ہے، وہ شرائط اولیہ ہیں، اور یہ جو ہیں قصد قربت فلاں، یہ تو جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نیت کرتے ہیں اس کے بعد امر بالصلاۃ آنے کے
بعد فرماتے ہیں بل متأخر عنہ، پس فَإِذَا قُيَّدَ اعتبارہ، وہ شرائط کہ جو ہیں شرائط معتبر ہیں لیکن وہ مقید ہیں، کیا کہ یہ شرائط تمہارے اوپر ضروری ہیں بحال التمکن، اگر تم ان کو بجا لانے پر قدرت رکھتے ہو، لیکن ساکت حال، جب عاجز ہوں گے تو وہ ساکت، چونکہ ہم نے پہلی شرائط کو پر عمل کرنا تھا وہ موجب بن گئیں کہ اب ہم قصد تعیین نہیں کر سکتے، ٹھیک ہو گیا جی، تو اب ان سے عاجز آ گئے لہذا یہ ساکت ہو جائیں گی، یعنی العجز عن اتیان الفعل الجامع للشرائط، یعنی وہ شرائط کہ ہم اس فعل کو بجا لانے سے عاجز ہوں کہ جو جامع للشرائط ہو، جس میں جازم شرط تھی، اب اس سے کیوں عاجز ہیں؟ اس لیے کہ ہم احتیاط کر رہے ہیں، جب احتیاط کرتے ہیں پھر وہاں جازم نہیں رہتی، تو وہ ضروری ہے، یہ ضروری نتیجہ شیخ اعظم کے نزدیک اگر شرط الواجب میں اشتباہ ہو تو یہاں پر بھی شیخ اعظم احتیاط کے قائل ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔